اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان کو وہی کچھ عطا کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ الیکشن 2024 8 فروری آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے وہی چیز آپ کو ملے گی۔ جس سیاسی جماعت کے لیے، جس امیدوار کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، کوشش کریں گے، وہی امیدوار آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہوگا اور آپ کی سوچوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ماسٹر عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج میں آپ کے لیے الیکشن ڈے کے حوالے سے، ووٹنگ کے حوالے سے ایک بہت ہی انفارمیٹو، بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ووٹر کیا کرے، ووٹر پولنگ والے دن کیا کرے۔ آج کے پولنگ میں جو کہ 2024 8 فروری 2024 کو ہو رہا ہے، جو ووٹر ہے اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں۔ کیوں کہ پہلے الیکشنز میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ، ہر سیاسی پارٹی کے لوگ گھر گھر جا کر جو ووٹ کی پرچیاں تھیں، وہ شماریاتی کوڈ جہاں پر آپ نے پولنگ اسٹیشن وغیرہ درج کروانا ہے، تو وہاں پر وہ گھر گھر جا کر دے کر آتے تھے، یا کیمپس پہلے ہی سے ہی بنے ہوتے تھے، لوگ پہلے سے ہی اپنی پرچیاں جو وہ بنوا لیتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی قسم کی پرچی کسی سے بنوانے کی آپ کو اب ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خالی ایک SMS کرنا ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کے موبائل میں 2-4 روپے ہونے چاہیے، پیسہ ایک بھی نہیں لگے گا آپ کا۔ صرف آپ نے اپنا ID کارڈ کا نمبر جو ہے وہ 8300 8300 8300 تے تسی انہوں سینڈ کر دینا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو اس کا جواب بھی آ جائے گا within 1-2 سیکنڈ میں۔ اسی وقت آپ کو جواب آ جائے گا، اور وہ جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے اوپر آپ کا جو ہوگا حلقہ کا نمبر، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد ہوگا آپ کا شماریاتی کوڈ، ٹھیک ہے۔ شماریاتی بلاک کوڈ ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی آپ 8300 پہ میسیج کریں گے تو آپ کو ایک میسیج ریسیو ہو جائے گا جس کے اوپر آپ کا قومی جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کا ووٹ کون سے پولنگ اسٹیشن میں ہے، اور آپ کا جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا، سلسلہ نمبر کا بھی پتہ چل جائے گا، اور گھرانہ نمبر بھی، پولنگ اسٹیشن بھی، اور جہاں پر آپ نے جا کر ووٹ کو کاسٹ کرنا وہاں پر۔ چونکہ اس دفعہ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بہت سارے ووٹرز کے ووٹ تبدیل ہو گئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں۔ ہوتا تو ویسے ہر الیکشن میں ایسا ہی ہے، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ووٹر بہت پریشان ہیں۔ تو ووٹر نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نمبر 1 کام کرنا ہے کہ آج ابھی اور اسی وقت جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں تو بہت سارے لوگوں نے یہ SMS کر کے نکال لیا ہوگا اپنا سارا سلسلہ، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ فوری طور پر SMS کریں اور معلومات حاصل کریں۔ کچھ اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میسج کریں ویسے ہی آپ نے پینسل نکالنا ہے اور کاغذ کا ایک ٹکڑا لینا ہے، اور اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے شناختی کارڈ کا نمبر، اپنے شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے، اور نمبر لکھنے کے بعد جو شماریاتی کوڈ ہوگا اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ شماریاتی کوڈ لکھنے کے بعد سلسلہ نمبر آئے گا، وہ جو آپ کو SMS آئے گا وہ لکھنا ہے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے لکھ لینے ہیں، اور پولنگ اسٹیشن، جو پولنگ اسٹیشن ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں کا بھی ہوگا، برائے مرد اور برائے خواتین، یہ 2 قسم کے پولنگ اسٹیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عورتوں کے لیے ایک مردوں کے لیے۔ تو جب آپ متعلقہ جگہ پہ جائیں گے تو اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہوگا تو کسی سے بھی پوچھ لیں گے، اس سے علاقے کے بندے سے، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، گھر میں سوتے نہیں رہنا، آپ نے ووٹ کرنا ہے اپنی من پسند سیاسی جماعت کو، اپنے من پسند سیاسی امیدوار کو، کسی کے لیے آپ نے رکنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ووٹ پاؤں دا کی فائدہ یار، فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا، ساڈی گل ہو گئی ہے، اسی ہونا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری جان، آپ نے اس کو ووٹ کا حق جو ہے آپ کا اس کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے نمبر 1 جو تھا وہ آپ کو میں نے بتا دیا کیا کرنا ہے، 8300 پہ میسج کرنا ہے اور اپنی ساری معلومات جو ہیں وہ حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر جو آتا ہے وہ
آپ کا آتا ہے سو کر اٹھنے کا. ہاں جی یہاں بات ختم ہوگی. جو آج کل کی نوجوان نسل ہے اسے رات کو جاگنے میں اور دن کو سونے میں بڑا مزہ آتا ہے, اور ویسے بھی چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں میں تو آپ زیادہ سوئیں گے. تو کائنڈلی 7 فروری کی رات کو آپ نے 8 سے 9 بجے کے درمیان سو جانا ہے, تاکہ صبح آپ اٹھیں, نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ نے اپنے پولنگ اسٹیشن کا ناشتہ واشتہ کر کے رخ کر لینا ہے. اور یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کسی سیاسی جماعت کی گاڑی آ رہی ہے آپ کو لینے کے لیے, وہ آپ کو بٹھا کر لے کے جائیں گے, کوئی بات نہیں. اپنی جیب سے بھی کبھی خرچ کر لیا کرو, ووٹ کا حق ادا کر دو. یہ قومی فریضہ ہے, اس کو ادا کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. صبح جلدی اٹھنا ہے, نہا دھو کے ناشتہ کر کے آپ نے فوراً خود اور جتنے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, آپ کے پاس بائک ہے, موٹر سائیکل ہے, جو کچھ مرضی ہے اس پہ بٹھائیں, اور اپنا آپ خود اور اپنے گھر والوں کو پولنگ اسٹیشن پر پہنچائیں, تاکہ وہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں. جتنے زیادہ لوگ حق کے رائے دہی استعمال کریں گے اتنے ہی پیارے اور اچھے اور آپ کے من پسند لیڈر جو ہیں وہ اوپر آئیں گے, اور وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی مدد بھی کریں گے. تو میری یہ گزارش ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر آپ نے جلدی جلدی پہنچنا ہے. یہ نہیں تو یار پچھلے ٹائم پالا گے ووٹ جا کے کوئی نہیں, دوپہر میں چلے جاؤں گے, ایسا کام نہیں کرنا. آپ نے صبح ہی اٹھنا ہے اور فوری طور پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, تاکہ بعد میں جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی باری نہ آئے. ووٹنگ ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے, اور اتنا ہی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اچھا ہے. اور جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا, یاد رکھ لیں, وہ کہتے ہیں نا ساڑی گل ہوگی آنا تو ایسی ہی ہے, لیکن اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, جتنی ووٹنگ زیادہ ہوگی اتنا ہی دھاندلی اور بے ایمانی کا جو خدشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو شور مچتا ہے ہر الیکشن کے بعد, تو یہ نہیں بچنا چاہیے. اگر ٹرن آؤٹ ہمارا 70 سے 80% ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو رولا شور ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اب کیا ہے, اب آپ پولنگ اسٹیشن پر پہنچ گئے, نمبر 3 وہاں پہ آپ لائن میں لگ جائیں گے. یہ پرچی آپ نے گھر سے بنوا کر لے کر جانی ہے, وہاں پر بھی سیاسی جماعتوں کے کیمپ لگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, انہوں نے بھی آپ کو یہی لکھ کر دینا. ہاں ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو ایسے ہی پرچی بنا کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی آپ پہنچیں گے, لیکن پہنچنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں, آپ کا اصل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جب تک آپ کا اصل آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. آپ سوچیں میرے پاس فوٹو کاپی ہے, آپ سوچیں میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, بے فارم ہے, کچھ بھی ہے, کسی اور ڈاکومنٹ پہ آپ کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. اور ایک اور بہت ہی اہم اور نکتے والی بات ہے, جس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاتے. او یار ساڈا تے آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو جاتی تے تاریخ لنگ گئی. لیکن آپ کے لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایکسپائرڈ آئی ڈی کارڈ یعنی کہ وہ شناختی کارڈ جس کی تاریخ گزر چکی ہے, اس ووٹ پر, اس شناختی کارڈ پر بھی آپ کا ووٹ ویلڈ ہوگا اور وہ اکاؤنٹ ہوگا اور آپ ووٹ ڈالنے کے قابل ہیں. یاد رکھیے یہ بات بہت خاص نکتے والی ہے. بہت سارے لوگوں کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں وہ اوور ڈیٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس چیز سے بالکل آپ نے نہیں گھبرانا کہ میرا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے یا میری جو تاریخ ہے وہ گزر چکی ہے. آپ نے وہی آئی ڈی کارڈ لے کے جانا, وہ قابل قبول ہے, اس کے اوپر آپ کا ووٹ ہو سکتا ہے. آپ نے جب جانا ہے تو کوشش کرنی ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے اپنی وابستگی ظاہر نہ کریں, بس سادہ سے کپڑے پہن کر دیں اور سادگی سے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جو بھی کارکن جس بھی سیاسی جماعت کے پارٹی کی کھڑے ہیں, آپ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اپنی من پسند کا, اپنے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے, آپ کے علاقے کے لیے, آپ کے ضلع تحصیل کے لیے, آپ کے شہر کے لیے, آپ کے محلے گاؤں دیہات کے لیے اچھا امیدوار ہے, اس کو آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا یہ پرچی. اور پولنگ اسٹیشن پر آپ پہنچ گئے, اب آپ لائن میں لگ گئے ہیں, دوسرے لوگ بھی لائنوں میں لگے ہوں گے. تو جیسے ہی آپ وہاں پر ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اور اس کا ایک نمائندہ آتا ہے, وہ جیسے ہی آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ اپنی پرچی بس اس کو دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی سے بنوا, انہوں نے بھی یہی کچھ پہلے پرنٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اور وہ لکھ کر آپ کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی وہ دیکھے گا وہ ایک رجسٹر کھولے گا, اس رجسٹر میں آپ کا یہ سارا ڈیٹا جو ہے نا لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ آپ کا تھمب امپریشن یعنی کہ آپ کے انگوٹھے کا نشان لے گا اور آپ کو 2 قسم کی پرچیاں جاری کر دے گا ووٹنگ کے لیے.
एक पर्ची होगी ये देखिए सफेद रंग की और दूसरी होगी सब्ज रंग की। अब ये बात सुन लें कि सब्ज रंग की पर्ची कौमी असम्बली नेशनल असम्बली के लिए है, जो कि बड़ी सीटों पर पंजाबी दे वड्डी सीट ते खलोता हो भाई साडा बंदा छोटी सीट ते खलोता है, तो वड्डी सीट वास्ते सब्ज रंग है, हरा रंग, ठीक है ना, हरे रंग की पर्ची होगी जो कि आपने नेशनल असम्बली कौमी असम्बली के लिए इस्तेमाल करनी है। और सफ़ेद रंग की पर्ची जो होगी वो सूबाई असम्बली के लिए है, उसके लिए आपने अपने मुंतखब करदा उम्मीदवार के लिए स्टैंप लगानी है, ठीक है। तो आपको पर्ची मिल गई, वोट अब आप कास्ट करने के लिए चले गए, आप पोलिंग बूथ पे चले गए, वहाँ पर भी लाइन लगी होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर कुछ सियासी जो ये एजेंट वगैरह होते हैं ना, वो कहते हैं लो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है मेरे जैसे लो बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ वोट मैं पा देना, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती आपने नहीं करनी। अपने वोट पर पहरा देना है, अपने ज़मीर के मुताबिक आपने वोट देना है, तो इसके ऊपर पहरा भी देना है। जैसे ही आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो वहाँ पर एक मोहर होगी और एक पैड होगा जिसके ऊपर आप पैड पे लगाकर मोहर और उस पर डालेंगे। अब ये याद रख लें कि वहाँ पर इस तरह का एक पेपर होगा, उसमें यहाँ उम्मीदवार का नाम, हल्के का नाम और वगैरह उसका इंतखाबी निशान होगा। ये पहले नाम होगा फिर इंतखाबी निशान होगा। आपको याद होना चाहिए कि आपके उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है। तो ये इस तरह करके लाइनें बनी होंगी, ठीक है ना, ये डिब्बे बने होंगे सीधे ऐसे। तो आपने अपना वोट, बिल्कुल छोटी सी मोहर होगी जो कि उस लाइन में उस डिब्बे में पूरी आती है, तो वो मोहर आपने बिल्कुल सेंटर में लगानी है, सेंटर में लगानी है। और लगाने के बाद आपने उठा लेना उसको, मोहर को। ये नहीं आपने देखना कोई सही नहीं लगी मैं दोबारा ला दे, नहीं, दोबारा आपने स्टैंप नहीं करना वरना आपका वोट कैंसिल हो जाएगा, आपका कीमती वोट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका वोट कैंसिल हो गया तो याद रखें ये भी कौम के साथ बददियानती है। आपकी लाइल्मी की वजह से, आपकी कम अकली और जहालत की वजह से अगर वोट ज़ाया हो जाए, आपने इतनी मेहनत भी की, पोलिंग स्टेशन पे गए, लाइनों में खड़े हुए, अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट भी कास्ट किया, लेकिन आपने डबल स्टैंपिंग कर दी, तो वो भी या लाइन के बाहर कर दी, खाने में करनी है। आपने अपने जो उम्मीदवार है उसके निशान के ऊपर स्टैंप नहीं लगानी, निशान के आगे जो लाइन खाना बना होगा लंबा सा, उसमें आपने लगानी है। अच्छा, अब आपने मोहर भी लगा दी, सही, डबल स्टैंप नहीं की, दो दफा नहीं लानी, इको दफा ही लानी है, भावें थोड़ी लगे भावें बद लग जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन खाने दे विच लगनी चाहिए, ठीक है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये वोट की पर्ची पकड़ी है और इसको इस तरह करके फोल्ड कर देते हैं, ऐसे करके। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी मेरी जान, ए बड़ी वड्डी गलती है जिसकी वजह नाल तकरीबन जो वोट मुस्तरद होंगे ने वो जो 90% वोट जो वो होते हैं जो इस तरह पर्ची को फोल्ड करने से हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप पर्ची को इस तरह फोल्ड करते हैं, आपने यहाँ पर स्टैंप लगाई है और वो शायद ज़रा गीली होती है और आप जल्दी में लगा दिया और आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब बिल्कुल सेम उसी तरह उसी लाइन में नीचे किसी और का निशान भी होगा, तो ये स्टैंप जब ऐसे आएगी तो वो उस खाने में भी लग जाएगी। जब ये मोहर उस खाने में भी लग जाएगी तो आपका वोट तो रिजेक्ट हो गया, आप तो फारग लल्लू राम बन गए ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। अब मैं आपको वोटिंग की पर्ची को फोल्ड करने का तरीका बताता हूँ। ये वोटिंग की पर्ची है, यहाँ पर आपने स्टैंप की है, ये देखें यहाँ पर आपने स्टैंप किया और आपने इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, बिल्कुल ये किनारे बराबर पे लाके ऐसे, और ऐसे इसको आपने फोल्ड करना है। क्या समझे? ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने से क्या होगा कि जो स्टैंप है वो बिल्कुल भी दूसरे खाने में नहीं जाएगी। और सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि 2 से 3 सेकंड मोहर लगाने के बाद आप उसको ऐसे ऐसे करें, कागज को ऐसे करते ही जो स्याही है वो सूख जाएगी। स्याही बहुत जल्दी सूख जाती है, लेकिन जो लोग जल्दी करते हैं ना वो ऐसे इसको फोल्ड करते हैं और डाल ली। आपको कोई जल्दी नहीं, आपके पीछे कोई बंदूक लेकर नहीं खड़ा हुआ, आपको कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। वहां पर आप गए और पर्ची को ऐसे लंबे रोक पे फोल्ड किया। अब इसको आप ऐसे फोल्ड करें और अपने मनपसंद जो उम्मीदवार जो इसको आपने कर लिया है सेलेक्ट, वो जो सफ़ेद पर्ची है वो सफ़ेद रंग के बॉक्स में डाल दें
اور جو سبز پرچی ہے وہ سبز رنگ کے باکس میں ڈال دیں تو آپ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا۔ تو یہ بہت ضروری جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچانی تھی تاکہ آپ لوگ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں۔ ووٹ ڈالنے کے بعد بھی اگر ضائع ہو گیا تو پھر کیا فائدہ۔ تو ساتھیوں ووٹ ڈالیں، یہ آپ کا قومی فریضہ ہے، یہ آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اپنا تو یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظالم اور جابر حکمران ہے، یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ آج ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو آپ بھی کوفیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ بھی کوفی وہ لوگ تھے جو کہ خاموش رہے، جنہوں نے یہ ظلم ہونے دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اگر وہ چاہتے تو یہ ظلم نہ ہوتا۔ اگر آپ بھی اپنے اوپر یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہتے تو آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کیجئے اور اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کر کے اپنا منتخب نمائندہ چنیے، جو کہ ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ پھر دوبارہ 5 سال تک آپ روتے رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، سیدھے مر گئے، لٹے گئے، فلاں چیز کی ریٹ بڑھ گئی، حکومت نہیں تھی، فلانی ٹمکا نہیں تھی۔ آج انتخاب آپ نے کرنا ہے، آج آپ دیکھنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت نے اچھی حکومت کی ہے، کون سا ایسا ممبر ایم پی ایم این اے ہے یا کون سا ایسا پرفیکٹ شخص ہے جو کہ ایماندار ہے، اچھا ہے، دیانتدار ہے، دیندار ہے، اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ اور ووٹ دے کر آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنا فرض اپنی حد تک ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں، دھاندلی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، غلط مکھی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ایک پروگرام انسان بناتا ہے، دوسرا پروگرام اللہ بناتا ہے، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ پروگرام بناتا ہے۔ انسان کے پروگرام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو مرضی پروگرام بنا لے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور بے شک انسان کو وہی کچھ عطا کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آج آپ نے کیا کوشش کرنی ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور ووٹ کاسٹ کریں، اور آپ اپنی کوشش جس چیز کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دے گا، آپ کے نصیب میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ووٹ ڈالنے کی ہمت توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، والسلام۔